السلام علیکم مومنین سے گزارش ہے کہ حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری شریف چاورا میں تعمیر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس امام باڑے کی تعمیر میں حصہ لیں اور تعمیر میں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا ایک روپیہ بھی امام باڑے کے لیے بہتر رہے گا اور آپ ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمارے پاس اجازہ بھی ہے، آپ ہمیں سہم امام خمس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سال سے کام رکا ہوا ہے، فائنینس کی کمی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ اب اس کام کو شروع کرنا ہے اور ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ 40 تک کم سے کم نیچے کا ایک گراؤنڈ فلور تیار ہو جائے اور اس میں مومنین کا آنا جانا، نماز اور مجلس ماتم شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضرات حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں حیدری امام باڑے کا کہ اس وقت حیدری امام باڑہ اس پوزیشن میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ہی اس امام باڑے کی تعمیر ہو جائے گی اور مومنین یہاں مجلس ماتم بھی کر سکیں گے اور نماز بھی پڑھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے اسے آرام سے۔ مومنین، ہمارا گوگل پے نمبر ہے 9220541108۔ آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنی مدد بھیج سکتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آپ اللہ کا کلام مانتے ہیں، قرآن پر آپ کا ایمان ہے، قرآن پر آپ یقین رکھتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیوں غار حرا میں ہی نازل ہوا؟ پہلی وحی کیوں غار حرا سے ہی شروع ہوئی؟ اور پیغمبر غار حرا میں کرنے کیا جاتے تھے؟ یہ 2 باتیں ہیں۔ غار حرا میں کرنے کیا جاتے تھے؟ وہیں کیوں نازل ہوئی؟ جب پیغمبر اسلام غار حرا میں تھے تبھی جبرائیل آئے اور آیت نازل ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، جب پیغمبر اسلام گھر کے اندر تھے تب نازل ہو جاتی، گھر کے باہر تھے تب نازل ہو جاتی، یا کسی صحابی کے گھر میں تھے تب نازل ہو جاتی۔ توجہ کیجئے گا، اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو ایک جملہ کہہ دوں، شاید پیغمبر جب کسی صحابی کے گھر میں رہے ہوں آیت اس لیے نازل نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ جب ایک بار رسول کو معراج پر بلایا تھا تو گھر سے بلایا تھا، لہذا اللہ کو بھی یہ تجربہ ہو گیا کہ جب گھر سے بلاؤں گا تو بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہمارے گھر سے رسول کو معراج ہوئی تھی، ہمارے ہی بستر پہ اس وقت رسول موجود تھے۔ توجہ کیجئے گا، تو گھر سے نازل نہیں ہوئی، کسی صحابی کے گھر میں تھے اس وقت جو ہے وہاں پر وہی نازل ہوتی، تو وہی اس وقت نازل نہیں ہوئی، نہ باہر نہ گھر میں نہ کسی صحابی کے گھر میں۔ کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، شاید آپ اس کی وجہ نہ جانتے ہوں، میں عرض کروں آپ کے سامنے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب پیغمبر غار حرا میں تھے تب یہ وہی نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مکے میں لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، گروپ میں بٹے ہوئے تھے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم سب ایک ہی پرچم کے تلے ہیں،
سارے کے سارے لوگ اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو ہم سب یہی کہیں گے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو جب ایک اہل بیت کے چاہنے والے آپ ہیں تو آپ گروپوں میں بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ توجہ کیجئے گا، آپ میں تفرقہ کیوں ہیں؟ آپ میں انتشار کیوں ہے؟ جب ایک ہی بینر کے تلے آپ سارے کے سارے لوگ ہیں، سب کا مقصد بھی ایک ہے، سب کی منزل بھی ایک ہے، تو یہ اختلاف کیسا؟ تو یہ عزیزو یاد رکھیے گا، اختلاف جب بھی ہوتا ہے تو اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بیچارہ پھنسایا دین جاتا ہے، اسلام پھنسایا جاتا ہے، باقی ہمارے ذاتی مقصد ہوتے ہیں۔ ابھی میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ جو ہے سونے لگیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ آپ کے مطلب کی اور فائدے کی بات ہوتی ہے تو آپ سو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ جی ہو ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیوں غار احرام ہے؟ کہا اس لیے کہ اس وقت لوگ گروپ میں بٹے ہوئے تھے مکے میں۔ کہا گروپ میں کیسے بٹے ہوئے تھے؟ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ کوئی یہودی تھا، کوئی نصرانی تھا، کوئی مشرک تھا، یعنی بت پرست تھا۔ توجہ کیجئے گا، اس وقت لوگ بٹے ہوئے تھے، مگر انہی میں سے مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو اہل حنیف کہلاتے تھے، یعنی اہل حنیف کہلاتے تھے، دین حنیف پر چلنے والے لوگ تھے۔ یہ جو اہل حنیف اپنے آپ کو مکے میں لوگ کہلاتے تھے، انہی کو بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لوگ گروہوں میں بٹے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بت پرست ہے، مگر انہی سارے لوگوں میں سے مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل حنیف تھے، دین حنیف کے ماننے والے تھے۔ یعنی دین حنیف کا کیا مطلب ہے؟ اہل حنیف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شریعت ابراہیم پر چلنے والے لوگ تھے، نہ ان کا تعلق یہودیوں سے تھا، نہ عیسائیوں سے تھا، نہ مشرکوں سے تھا، نہ بت پرستوں سے تھا، بلکہ یہ دین شریعت پر، دین ابراہیم پر چلنے والے لوگ تھے، شریعت ابراہیم پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اور یہی لوگ جو ہے بنی ہاشم اپنے آپ کو کہلاتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو اس وقت جتنے بھی گروپ تھے تو اس میں سے بہت سارے لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کے باہر اپنے اپنے بت لے جا کر کے رکھ دیے تھے۔ توجہ کیجئے گا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بنی ہاشم ان سے الگ تھے۔ دلیل سنیے، سب نے اپنے اپنے بت جو ہے خانہ کعبہ کے اندر یا باہر رکھ دیے تھے، مگر عزیزو سب نے رکھے تھے اپنے بت، اور تمام قبیلوں کا نام تاریخ میں موجود ہے۔ قبیلہ بنی طے کا بت موجود تھا، قبیلہ بنی ثقیف کا بت موجود تھا، قبیلہ بنی تمیم کا بت موجود تھا، قبیلہ بنی امیہ کا بت موجود تھا، مشرکوں کا بت موجود تھا، مگر بنی ہاشم کا کوئی بت وہاں پر نہیں تھا، نہ اعلان رسالت سے پہلے نہ اعلان رسالت کے بعد۔ توجہ کیجئے گا، سب کے بت رکھے ہوئے تھے، مگر یہ جو بنی ہاشم تھے ان کا کوئی بت وہاں پر نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو تاریخ میں ان کا بھی نام لکھا گیا ہوتا، مگر ان کا نام نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے قبیلوں کے بت تو تھے مگر بنی ہاشم کے کوئی بت نہیں تھے، بلکہ یہ شریعت ابراہیم پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ توجہ کیجئے گا، تو انہوں نے اعلان رسالت سے پہلے نہ خانہ کعبہ میں بت رکھا، اور رحلت رسول کے بعد نہ انہوں نے سقیفہ میں قدم رکھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اعلان رسالت کے بعد سقیفہ میں قدم بھی نہیں رکھا۔ یہ بنی ہاشم کے لوگ جب رجب کا مہینہ آتا تھا
تو رجب کے مہینے میں یہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ غار حرا میں عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے جایا کرتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، عبادت کرنے، اور وہاں پر اہم عبادت یہ ہوتی تھی کہ اعتکاف کی حالت میں یہ بنی ہاشم غار حرا میں ہوتے تھے۔ اب جب وہاں پر یہ جاتے تھے غار حرا میں عبادت کے لیے، تو اس وقت جب پیغمبر، اب سمجھ میں آ گیا پیغمبر وہاں کیوں جاتے تھے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بنی ہاشم کا طریقہ عبادت تھا وہی پیغمبر اسلام کا بھی تھا، ہے نا؟ جب پیغمبر اعتکاف کی حالت میں تھے تو اس وقت جبرائیل نازل ہوئے وہی لے کر کے۔ عزیزو، یہاں پر کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہی سے پہلے پیغمبر کا آپریشن کیا گیا، معاذ اللہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ ہاں، یہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ قلب کو، دل کو نکالا گیا، اسے دھلا گیا، نہ جانے کیا 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 گیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آ گئی ہے مگر ابھی پیغمبر تیار ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہی آ گئی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا عزیزو، جس پیغمبر کا آپریشن ہوا ہے وہ تمہیں مبارک، مگر وہ پیغمبر جیسے اللہ نے بھیجا تھا ویسے ہی وہ پیغمبر ہمیں مبارک۔ ہمیں وہ پیغمبر نہیں چاہیے کہ جس کا جبرائیل آ کر کے آپریشن کریں اور اس کے بعد پھر اس کو وحی دیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو معلوم نہ رہے، ہر بات آپ کو معلوم رہے۔ لہذا جب پہلی آیت لے کر کے آئے اور جب وہی پیغمبر پر نازل ہوئی تو تاریخ نے لکھا کہ اس وقت پیغمبر کے ساتھ علی موجود تھے۔ غور کریے آپ، بہت قیمتی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس وقت پہلی وحی پیغمبر پر نازل ہوئی اس وقت پیغمبر کے ساتھ علی موجود تھے۔ تو جس سے بھی پوچھا جائے گا تو سب یہی کہیں گے کہ علی اس وقت موجود تھے جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ عزیزو، افسوس تو اسی بات کا ہے، محمد کے ساتھ جو پیغمبر کے ساتھ غار ثور میں تھا وہ تو مسلمانوں کو نظر آیا، مگر پیغمبر کے ساتھ جو غار حرا میں تھا وہ مسلمانوں کو نظر نہیں آیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا اگر گنجائش ہوتی ہے تو آگے کی طرف آ جائیں، مجھے بار